بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح المسیح دجال ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال کی کئی علامات احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تمہیں لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ دوستو، ویڈیو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ دجال کے جھوٹا ہونے کی علامت۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فا را لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ سورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسے ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور ایک فتنہ یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے دو ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔ اور دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ پس دجال آسمان کو حکم کرے گا تو میਂਹ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازہ ہوں گے، کوکھیں بری ہوئیں، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال ایک چھوٹی سی سرخ پہاڑی کے قریب مقیم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت امام مہندی علیہ السلام ملک کے بندوبست میں ہی مصروف ہوں گے کہ افواہ اڑے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہندی علیہ السلام ملک شام کی طرف تیاری فرمائیں گے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے 5 یا 9 سوار بھیجیں گے، جن کے حق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان مجاہدین کے نام جانتا ہوں اور ان کے باپ داداؤں کے بھی نام جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں۔ وہ اس زمانے کے روئے زمین کے آدمیوں سے بہتر ہوں گے۔ وہ دجال کو کہیں نہ پائیں گے اور واپس آ کر حضرت امام مہندی علیہ السلام کو خبر دیں گے کہ یہ افواہ غلط ہے
اور پھر کچھ دن بعد دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، اس کے پیروکاروں کی اکثریت یہود اور عورتیں ہوں گی۔ وہ نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بر کم جسم سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ مسلم شریف۔ یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ لوگوں کو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فا را لکھا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ صحیح بخاری۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اسے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ بعض آدمیوں سے کہے گا، میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بہت سے بددین لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے مکہ شریف میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم و بخاری شریف۔ اور پھر مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ ہر دروازے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ 2 فرشتے متعین فرمائے گا، جن کے ڈر سے دجال کی فوج مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے گی۔ اور مدینہ منورہ میں 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، جس کے خوف کی وجہ سے بدعقیدہ منافق لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ سے ایک بزرگ دجال سے مناظرہ کرنے کے لیے نکلیں گے اور دجال سے کہیں گے کہ تم وہی دجال ملعون ہے جس کی ہم کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ تو دجال غصے میں آ کر اس بزرگ کو آرے سے چیر کر اس کے 2 ٹکڑے علیحدہ علیحدہ پھینک دے گا، اور پھر اپنے دعوی خدائی کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس بزرگ کے ٹکڑوں کو پھر زندہ کر دے گا۔ لیکن وہ بزرگ پھر زندہ ہونے کے بعد دجال کو کہیں گے کہ اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم وہی مردود دجال ہے۔ دجال پھر غصے میں آ کر اس بزرگ کو پھر ذبح کرنے کا حکم دے گا، لیکن اب ناکام ہوگا۔ پھر وہ اس بزرگ کو اپنی تیار کی ہوئی دوزخ میں ڈال دے گا، لیکن وہ آگ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے لیے گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد دجال کسی بھی مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت نہ پائے گا، اور یہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اس کے وہاں جانے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کی، یعنی ترتیب فوج اور جنگی سامان تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منار پر جلوہ افروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات فرمائیں گے۔ صحیح مسلم شریف۔ اور امام مہدی علیہ السلام نہایت انکساری اور خوش خلقی کے ساتھ آپ علیہ السلام سے پیش آئیں گے۔ مسلم شریف۔ اور فرمائیں گے، یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ یہ عزت اسی امت کو خدا نے دی ہے۔ پس حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح آپ چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ جب رات گزرے گی تو صبح کو حضرت امام مہدی علیہ السلام فوج لے کر میدان جنگ میں تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوں گی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی۔
اس وقت دم عیسوی میں یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک ہی دم عیسوی مارے جائیں گے۔ مسلم شریف۔ اور جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا تو وہ وہیں نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا، آپ اس کا تعاقب کریں گے اور مقام لد میں جا لیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے نمک پانی میں۔ صحیح مسلم و ابن ماجہ۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی اور ان یہودیوں کو جو دجال کے لشکر میں ہوں گے ان کو اس وقت کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر شام کے وقت کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بھی آواز دے گا کہ اے خدا کے بندو، اس یہودی کو پکڑو اور اس کو قتل کرو، مگر درخت گرکد ان کو پناہ دے کر چھپائے رکھے گا۔ زمین پر دجال کے شر و فساد کا زمانہ 40 روز تک رہے گا، جن میں ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے برابر، ایک دن ایک ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال کا فتنہ ختم ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن شہروں میں دجال نے فساد پھیلا رکھا تھا دورہ فرمائیں گے۔ دجال سے تکلیف اٹھائے ہوئے لوگوں کو خدا کے ہاں اجر عظیم ملنے کی خوشخبری دے کر دلاسا و تسلی دیں گے اور اپنے انعام و اکرام سے ان کے دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا تذکرہ تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ اور بھی احادیث مبارکہ کی بہت سی کتابوں میں فتنہ دجال کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔